بی بی دروازہ کھولو، بی بی اماں جی گیٹ کھولو، اماں جی آؤ دروازہ کھولو جلدی کرو۔ یہ ڈری ڈری روحانسی سی آواز زونیا کی تھی۔ وہ آوازیں لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھر کا دروازہ بھی پیٹ رہی تھی۔ لوہے کا گیٹ ہلانے اور ہاتھوں سے پیٹنے سے ایک خوفناک ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ دوپہر 3:30 بجے کا وقت تھا۔ گلیوں میں لو کی وجہ سے سناٹا تھا۔ گھر کی مالکن صدیق بیگم جو اندر کمرے میں تھی گھبرا کر تیزی سے گیٹ کی طرف لپکی۔ باہر سے زونیا کی سہمی سہمی آواز آ رہی تھی۔ خلاف معمول اس نے ڈور بیل نہیں بجائی تھی، بس جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ ٹھہرو زونیا، میں آ رہی ہوں، ہوا کیا ہے؟ پریشانی میں دروازہ کھولتے ہوئے صدیق بیگم کی زبان سے نکلا۔ انہوں نے دروازے میں لگے تالے کے لیور کو جو ہی کھسکایا، دروازہ ایک دھکے کے ساتھ کھل گیا اور زونیا دوڑنے کے انداز میں اندر آ گئی۔ پھولتی سانس میں اس نے برآمدے کے ننگے فرش پر خود کو گرا دیا۔ صدیق بی بی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے باہر جھانکے بغیر گیٹ بند کر دیا۔ ان کی زبان سے نکلا، اللہ خیر کرے۔ زونیا چارپائی کا سہارا لیے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کی مالکن ہمیشہ پرسکون رہنے والی صدیق بیگم کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو وہ پانی لینے باورچی خانے میں گئی، ریفریجریٹر سے بوتل نکالی، گلاس میں پانی بھرا اور زونیا کو پلانے باہر نکلی۔ پھر سوچ کر الٹے قدم واپس ہوئی۔ ڈیوائیڈر پر رکھی دواؤں میں سے گلوکوز کا ڈبہ کھول کر 3-4 چمچے پانی میں ملا دیے اور زمین پر بیٹھی ہوئی زونیا کے ہونٹوں سے لگا دیے۔ زونیا نے بغیر رکے پورا گلاس ایک سانس میں پی لیا۔ اسے اب سکون آنے لگا تھا۔ پھولی سانسوں میں کمی آئی، لیکن چہرے پر پریشانی کے اثرات اب بھی واضح تھے۔ صدیق بیگم نے فوراً کچھ نہیں پوچھا۔ وہ فرش پر اس کے قریب بیٹھ کر حوصلہ دینے لگی۔ زونیا کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ پھر صدیق بیگم نے پوچھا، کیا ہوا زونیا؟ اتنی ڈری ڈری کیوں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھتے ہوئے بولی کہ اماں صدیق، بہت بہت شکریہ، میں اب ٹھیک ہوں، چلتی ہوں۔ ٹھہرو زونیا، صدیق بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لیا تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ یہ سب کیا تھا؟ بیٹھو، مجھے ساری بات بتاؤ۔ کچھ نہیں اماں، بس ایک دم دل گھبرا گیا تھا اور آپ کا گھر ہی نزدیک تھا، سو میں یہاں آ گئی۔ زونیا، تم ایک اچھی عورت ہو، سمجھدار۔ تم نے مجھ سے آج تک کچھ نہیں چھپایا اور میرا خیال ہے کہ جھوٹ تم بولتی نہیں۔ میں جیسی ہوں تم جانتی ہو۔ تمہیں کیا ہوا تھا بتاؤ، بولتی کیوں نہیں ہو؟ مالکن، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ زونیا نے نظریں ملائے بغیر کہا، کچھ نہیں ہوا۔ زونیا، تمہارا چہرہ کچھ بولتا ہے اور زبان کچھ بولتی ہے۔ میں تم سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ آج تم کوئی اور ہی زونیا لگ رہی ہو۔ ایسا لگتا ہے کوئی بدمعاش تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور تم میرے گھر پناہ لینے کے لیے آ گئی۔ اب آ جاؤ اور آج شام کام کرنے میرے گھر نہ آنا۔ اب جاؤ اور آج شام کام کرنے میرے گھر نہ آنا۔ گھر جا کر آرام کرو۔ ہاں، گھر سے برقع پہن کر یا چادر لپیٹ کر باہر نکلنا، زمانہ بہت خراب ہے۔ زونیا چلی گئی اور صدیق بیگم، جو اماں صدیق کے نام سے پکاری جاتی تھی، الجھنوں میں چھوڑ گئی۔ زونیا سلیقے سے کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا تعلق ملتان کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ گھروں میں کام کرنے والی ماسی زونیا کو کراچی میں رہتے ہوئے 12 سال اور اماں صدیق کے گھر کام کرتے 7 برس سے زائد کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام زینت جان تھا، لیکن لوگ اسے زونیا کے نام سے جانتے تھے۔ وہ خود بھی اپنا نام زونیا ہی بتاتی تھی۔ سچی، ایماندار عورت، گھردار عورت، صفائی کرتی تو بکھری چیزوں کو سمیٹ کر رکھ دیتی، گھر کی مالکن سے پوچھے بغیر ہی بستر کی چادروں کو تہہ کر کے رکھ دیتی، روپے یا کوئی قیمتی چیز کہیں بھی نظر آ جائے ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ موبائل فون بستر پر پڑا ہو یا ٹیبل پر محفوظ ہوتا، اس کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اماں صدیق اس گھر میں اکیلی ہی رہا کرتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا جو سعودی عرب کے شہر ریاض کے قریب ایک چھوٹے سے شہر میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ نیک فرمانبردار لڑکا، ریال کی کشش نے اسے گھر سے دور کر دیا تھا۔ پھر اس نے بیوی کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ہم وطن دوستوں کے ساتھ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ ماں کو اکثر فون کرتا، خیریت پوچھتا، اماں کے بینک اکاؤنٹ میں ایک معقول رقم بھجوا دیا کرتا۔ اس کے باپ کا انتقال 3 برس پہلے ہو گیا تھا۔ چھوٹے گریڈ کا ملازم تھا۔ اس کی پینشن سے صدیق بیگم اپنی ضروریات پوری کر لیتی تھی۔ مصروفیت کے لیے شام کو کچھ بچوں کو قرآن ناظرہ کی تعلیم دیتی، کسی سے اجرت طلب نہیں کرتی تھی۔ اس کے برعکس غریب بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور ان کے لباس کے لیے بھی رقم مہیا کرتی تھی۔ محلے میں ان کا ایک مقام تھا۔ کچھ لوگ انہیں بڑی اماں کہہ کر مخاطب کرتے اور ضرورت کی چیز مانگنے سے بھی نہیں جھجکتے۔ ان کے کچھ رشتہ دار پنجاب کے دور دراز کے دیہاتوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے
کھیتی باڑی کیا کرتے، گاؤں کی زندگی میں مگن، گائے بھینس پالنے کی عادی اور شوقین۔ اما صدیق کے شوہر عبد الماجد کو شہر کی میونسپل کمیٹی کے اسکول میں نائب قاصد کی نوکری مل گئی۔ یہ اسکول گاؤں میں کھولا گیا تھا۔ وہ پرائمری پاس تھے، لیڈی ٹیچر کے درمیان رہتے، ان کے ذاتی کام کرتے، ان کے گھر کے لیے سودا سلف لے آتے۔ ان کی تنخواہ میں سالانہ انکریمنٹ کے علاوہ کچھ اضافہ نہ ہوتا تھا۔ گورنمنٹ کے سالانہ بجٹ میں سرکاری ملازموں کی تنخواہیں 10 یا 15% بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح عبد الماجد کی سیلری میں بھی 500-600 کا اضافہ ہو جاتا۔ عبد الماجد آفس سے اسکول میں ہر جگہ ماجو بائی کہلاتے تھے۔ ایک سال ایک آنے والے ذمہ دار ہیڈ ماسٹر ایک نئی پوسٹ لانے میں کامیاب ہو گئے، یعنی نائب قاصد کی پوسٹ کو قاصد بنا دیا گیا۔ یوں باجو بھائی کی گریڈ 2 میں ترقی ہوگی، گھر میں خوشیاں منائے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی بیوی صدیق بیگم نے 3 نفلی روزے بھی رکھے۔ اپنے اکلوتے بیٹے عبد الرشید کو گاؤں میں اچھی تعلیم دلانے کے لیے پہلے گھر میں قرآن ناظرہ مکمل کروایا، فرما بردار اور باشعور بنانے کے لیے اچھی تعلیم دلوائی۔ 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالی۔ رشید ذہین تھا، میٹرک میں اچھے نمبر سے کامیاب ہوا تھا۔ اس کو 4 میل دور بڑے گاؤں کے اسکول پیدل جانا اور واپس آنا پڑتا تھا۔ عبد الماجد کا ایک گہرا دوست پلمبری کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کام پر جاتا رشید کو ہیلپر کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح وہ ٹیکنیکل کاموں کی طرف چل نکلا۔ ہنر کی قدر کو سمجھ کر اس کو اپنانے کے لیے نکل پڑا۔ میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنا اس خاندان کے لیے مشکل تھا۔ عبد الماجد نے اپنے بیٹے کو پلمبر کے کام میں ڈال دیا۔ خود رشید کو اپنے باپ کی طرح قاصد کا کام کرنا یا کلرک بابو بننا پسند نہیں تھا۔ وہ پلمبری کی لائن میں اتنی مہارت حاصل کر چکا تھا کہ استاد کے بغیر بھی کام سنبھال لیتا۔ عبد الماجد کا ایک پڑوسی لیاقت سعودی عرب میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ سعودی عرب میں ایک تعمیراتی کمپنی ہنرمند کاریگروں کی تلاش میں ہے، جہاں ایجنٹ کے ذریعے ملازمت مل سکتی ہے۔ ایجنسی کے لوگ لالچی نکلے، 75,000 کی رقم طلب کی تو عبد الماجد نے پرووائڈڈ فنڈ کی پیشگی ادائیگی لے لی۔ ماں کے پاس تھوڑا سا زیور تھا، اسے بھی فروخت کرنا پڑا۔ چند ہزار لیاقت سے قرض لیے۔ اس طرح ایجنٹ کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی اور عبد الرشید کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی۔ عبد الماجد نے اپنی زندگی میں اپنی بیوہ بہن کی چھوٹی بہن سلطانہ سے رشید کی شادی طے کر دی تھی۔ بیوہ بہن سادہ طبیعت کی دیہاتی خاتون تھی، اپنے بیٹوں کو اسکول کی اچھی تعلیم نہ دلوا سکی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں پرائمری پاس تھیں، مدرسے میں قرآن ناظرہ تجوید کے ساتھ مکمل کر چکی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنا، کنویں یا ندی سے پانی بھر کر لانا، اپنی بھینسوں، بکریوں اور مرغیوں کی دیکھ بھال کرنا ہی ان کی زندگی تھی۔ وہ جانوروں کے گوبر سے اپلے بنا کر ایندھن کی اضافی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کیا کرتی۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب کام سمیٹ کر بستر پر چلے جانے کی تیاری کر لیتی تاکہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر کے طے شدہ کاموں میں خود کو مصروف رکھ سکے۔ باپ اپنے ذمہ دار مالک کے کاموں کو نمٹا کر تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اسے آرام پہنچانا بھی ان کے فرائض میں تھا۔ بڑی بیٹی کے بیاہ اور رخصتی کے بعد چھوٹی بیٹی سلطانوں کو اپنی ماں کے ساتھ گھر کے سارے کام انجام دینے ہوتے تھے۔ بڑی کی طرح چھوٹی بھی بڑی جفا کش تھی۔ وہ خود ہی اکیلی مرغوں کو ذبح کر کے صفائی کر لیتی۔ عید قربان کے موقع پر باپ کے ساتھ بکری یا بکرا ذبح کر کے کھال اتارنا اور چھری سے گوشت کے چھوٹے پیس بنا دینا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ شادی کے بعد یہ خاندان شہر میں بھی عید الاضحیٰ میں بکری کے ذبیحے کے لیے کسی پیشہ ور قصائی کا محتاج نہ تھا۔ فاضل گوشت کو دھوپ میں سکھا کر محفوظ کرنا بھی سلطانہ نے متعارف کروا دیا تھا۔ سادہ اور محنت کرنے والی بہو عبد الماجد کے گھرانے میں آئی تو کم آمدنی والی زندگی بھی سنور گئی۔ اپنے سر کی معمولی پینشن اور شوہر کی کمائی سے زندگی گزارنے کے لائق بن گئی۔ رشید اپنے سسرال کی بھی مالی مدد کرنے لگا۔ سلطانہ کو گاؤں کے مقابلے میں یہاں آسان زندگی مل گئی۔ اسے اب پانی بھر کر لانا اور ایندھن کے لیے تگ و دو نہیں کرنا پڑتی۔ اس کو شوہر کی روزمرہ کی بڑھتی آمدنی نے آسان کر دیا تھا۔ وہ پہلے جیسی محنتی عورت نہ رہی، لیکن اس کی دیہات کی تربیت ہمیشہ کام آتی رہی۔ وہ ہر حال میں خوش تھی، بل نثار و جان نثار۔ چند جوڑے کپڑوں میں گزارا اور دودھ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نے اس خاندان کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیا۔ کبھی پڑوسیوں یا جاننے والوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کبھی قرضہ لینے کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ رشید کو اپنی بیوی کے بیجا فرمائشوں نے الجھنوں اور فکروں میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کو ماں باپ کے بعد پلمبر استاد کی تربیت نے خالی بیٹھنے اور آرام کرنے سے باز رکھا۔ اسے بڑے گاؤں کے کباڑی بازار میں دلچسپی ہوگی۔ پرانی اور بیکار چیزیں سستے دام لا کر درست کرنے کی لگن نے الیکٹرک اور لوہار کے کاموں میں بھی اس کی مہارت کو بڑھا دیا تھا۔ کسی گھر میں کام کرنے جاتا تو بجلی کے کام یا دوسرا کام بھی کر ڈالتا۔
اس طرح سے اس کی اضافی آمدنی بھی ہو جاتی، اسے میٹرک کی تعلیم ہی اپنے لیے کافی محسوس ہوتی۔ رشید ہمیشہ محنت کر کے روزی کمانے والوں کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ کسی موچی کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتا یا کبھی بازاروں میں مزدوری کرنے والوں کو سگریٹ یا نسوار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب دیتا۔ سلام کرنا یا حال احوال پوچھنا اور نماز کی پابندی کی ہدایت کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ سب کی عزت کیا کرتا، دوسرے بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ پلمبری یا کوئی اور کام اس کے چھوٹے گاؤں میں ممکن تو نہیں تھا، اس لیے وہ روز 4 میل دور پیدل بڑے گاؤں چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا۔ چاند اور ستاروں کی روشنی اس کو راستہ سمجھانے کے لیے کافی ہوتی۔ پیدل چلنے کی عادت نے اس کو دبلا پتلا اور سخت جان بنا دیا تھا، اور یہ جفاکشی سعودی عرب کی سرزمین میں بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ سفر کا خرچ بچانا اس کے لیے ہمیشہ کفایت شعاری کی عادت کو پختہ کرتا رہا۔ ماں کو خط لکھنا یا فون پر بات کرنا اس نے کبھی نہ چھوڑا۔ وہ ماں کو یقین دلاتا رہا کہ اللہ نے چاہا غربت کی زندگی سے نجات حاصل کر لیں گے۔ صدیق بیگم کو تنہا زندگی گزارنا بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اسی لیے انہوں نے گھر پر قرآن ناظرہ پڑھانا اور محلے کی تقریبات میں شرکت کو لازمی بنا لیا۔ عورتوں اور بچوں کی میت کو غسل دینے اما صدیق ہی بلائی جاتی اور یہ کام وہ بغیر کسی معاوضے کے انجام دیتی۔ زینت جان گھروں میں ماسی کی خدمات انجام دیتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن پڑھے لکھے گھر میں کام کرنے سے اسے گھریلو ادب اور آداب سے واقفیت ہو گئی تھی۔ وہ صرف ایسے گھر خدمات انجام دیا کرتی تھی جہاں اس کے خیال میں حلال رزق کمایا جاتا تھا۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود گھر کے مالکن سے زکوٰۃ کے رقم لینے سے انکار کر دیتی، اسی لیے لوگ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرتے لیکن ظاہر نہ کرتے۔ وہ جس گھر میں کام کرتی، غیر ضروری طور پر پانی بہانا یا غیر ضرورت بلب یا پنکھے چلانا اسے پسند تو نہیں تھا۔ وہ کسی گھر میں نماز کے لیے وضو کرتی تو لوٹے یا بڑے مگ میں پانی بھر کر استعمال کرتی۔ ٹوٹی کھول کر نل سے وضو کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی یہ عادت کئی گھروں میں تقلید کا باعث بنی۔ گھر کے بڑوں نے نہ صرف یہ عادت اپنائی، اپنے چھوٹوں کو بھی اس طرف توجہ مبذول کروائی۔ عیدین میں عیدی کے لیے ہاتھ پھیلانا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسرے گھروں میں ماسیاں عیدی اور نئے جوڑے کپڑے کی فرمائشیں کرتی، لیکن زونیہ سلام اور مبارکباد تک خود کو محدود کرتی۔ گھر کی مالکن خود کچھ دے دیتی تو وہ شکریہ کہہ کر لے لیتی، اس لیے وہ جہاں جہاں کام کرتی اسے خاندان کے ممبر کی طرح سمجھا گیا، غیر نہیں۔ کبھی کسی گھر کے تمام لوگوں کو کسی تقریب میں شرکت کرنی ہوتی تو وہ زونیہ کو گھر کی چوکیداری کرنے کی ذمہ داری دے کر چلے جاتے۔ ایسا اکثر ہوا کہ گھر کے سب افراد پکنک منانے کسی فارم ہاؤس گئے اور رات وہاں گزاری۔ زونیہ ان کے گھر میں نگہبانی کے لیے موجود رہی۔ اس کے 3 بچے تھے، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا۔ بڑی بیٹی نازو 12 سال کی تھی۔ وہ گھر میں اپنی چھوٹی بہن بھائی کو سنبھالتی، ان کے لیے دوپہر اور رات کا کھانا بنانا بھی اس کے ذمہ تھا۔ زونیہ نازو کو کسی گھر میں ماسی کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ٹرین کر رہی تھی۔ اسے کسی ایسے گھر کی تلاش تھی جو بھروسے کے لائق ہو۔ زونیہ کا شوہر اپنے دونوں پاؤں سے محتاج تھا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کے دوران اوپر کی منزل سے بھاری سلیب گرنے سے اس کے دونوں پاؤں اتنے مجروح ہوئے کہ وہ معذور ہو گیا۔ کنسٹرکٹر نے ہی 1000 روپے دے کر اس کی ملازمت ختم کرواتی۔ اس کے شوہر کے دوست اچھے چال چلن کے تو نہیں تھے، پان سگریٹ کے عادی، سینما کے شوقین، اداکاراؤں، ماڈل گرلز اور ہیروئنز کی گھریلو زندگیوں کی سنی سنائی گھناؤنی کہانیوں میں خود بھی اپنی طرف سے اضافہ کر کے مزے لے کر سناتے اور خوابوں کی دنیا میں رہتے۔ ان کی جیبوں اور والٹ میں کسی نہ کسی ملکی یا غیر ملکی ہیروئن یا ماڈل کی تصویر ہوتی۔ ایک دوست کے پاس اسمارٹ فون بھی تھا، وہ اپنے دوستوں کو بیہودہ تصاویر دکھا کر برخلایا کرتا۔ جن دوستوں کے گھروں میں ٹی وی تھا وہ اس پر دیکھی خبریں سب کو سناتے۔ کہنے کو وہ برائی کا تذکرہ کر کے مذمت کیا کرتے، لیکن ان کے انداز و بیان سے ان کے دل کی حسرتیں بھی واضح ہو جاتی۔ زونیہ ایک امیر گھر میں ماسی کا کام کرتی۔ یہاں رہنے والے بوڑھے ماں باپ کو امریکہ میں مقیم بیٹوں نے بلا لیا تو وہ مکان فروخت کر کے منتقل ہو گئے۔ زونیہ کو ان کے جانے کا بڑا رنج تھا۔ اس خاندان نے اس کی اچھی مالی مدد ہو جاتی۔ اس نے اما صدیق سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنی جاننے والی خاتون فائقہ سے بات کی۔ فائقہ کی ایک کزن مارخ اچھی ملازمہ کی تلاش میں تھی۔ زونیہ اس کے گھر میں ماسی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ مارخ 2 منزلہ گھر میں رہا کرتی۔ گراؤنڈ فلور پر منزلہ اور پہلی منزل پہ چھوٹا دیور رہتا تھا۔ گراؤنڈ فلور کی ایک الگ ماسی تھی۔ چھت کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا شاکر علی رہتا تھا۔ شاکر 15-16 برس سے ذہنی عدم توازن کا شکار تھا۔ وہ کبھی بھی ہفتوں نارمل انسان کی طرح نظر آتا، لیکن پھر جب بگڑتا تو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اسے قابو کرنے کے لیے چھڑی سے پٹائی کر دیتے۔ وہ مار سے ڈرتا تھا، فوراً معافی مانگ لیتا۔ 2 بار اسے ہاسپٹل بھی داخل کروانا پڑا۔ نفسیاتی ہسپتال میں وہ سخت گیر نگراں عملے سے پناہ مانگتا۔
اس کا 2 بار الیکٹرک شاک سے بھی علاج کیا گیا۔ اسپتال کملا قابو کر کے انجیکشن لگا دیتا اور شاکر کی ساری اکڑ دور ہو جاتی۔ اس کو دوا پابندی سے کھانی ہوتی لیکن وہ اکثر لاپرواہی کرتا، دوا چھوڑ دیتا یا کم مقدار میں کھاتا۔ ایسے ذہنی مریض جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں۔ اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے اس کی بیماری میں شدت پیدا ہو جاتی۔ زونیا کو معروخ کا کمرہ، باورچی خانہ، ساس کا کمرہ اور 2 واش روم صاف کرنے ہوتے۔ معروخ نے زونیا کو بتایا کہ بڑے دیور اپنے کمرے میں VCR پر فلمیں دیکھتا تھا۔ یہ فلمیں کرائے پر لی جاتی تھیں۔ آج انٹرنیٹ کے زمانے میں VCR کی ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے۔ دونوں بھائیوں نے بڑے بھائی شاکر علی کو سمارٹ فون سے دور رکھا ہوا تھا۔ اس کو مصروف کرنے کے لیے دور کے کسی محلے سے VCR پر فلمز حاصل کی جاتی۔ سمارٹ فون ہو یا VCR، دونوں میں شیطان صفت افراد نے بیرا روی کا بہت بڑا حصہ اپلوڈ کر رکھا ہے۔ شاکر ایسی فحش فلمیں ہی نہیں دیکھتا تھا بلکہ گالیاں بھی بکتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی بیہودہ گفتگو کرتا۔ بیچاری ماں تھی، ضبط کر جاتی۔ وہ اکثر اپنی جان لینے، خودکشی کرنے اور گھر کو آگ لگا کر سب کچھ تباہ کرنے کا ڈراوا دیا کرتا۔ سب لوگ اس بات سے خوفزدہ رہا کرتے تھے کہ معروخ نے ماسی زونیا کو خبردار کر دیا کہ وہ شاکر کے کمرے میں نہ جائے۔ زونیا فرسٹ فلور کے کمرے میں ہی صفائی کرتی، سیکنڈ فلور جانے کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اس گھر میں بڑی بی کا راج تھا۔ وہ زونیا پر نہ بیکار سختی کرتی تھی، کام پورا لیا کرتی تھی۔ زونیا معروخ کے اچھے سلوک کی وجہ سے اس گھر میں کام کرتی رہی۔ 2-3 ہفتوں سے اس نے محسوس کیا کہ بڑی بی کا رویہ کچھ بدل رہا ہے۔ اب وہ اکثر بچا ہوا سالن اس کو دے دیتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگتی۔ زونیا کو اس گھر میں کام کرنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ یہ بس سٹاپ سے بہت نزدیک تھا، آنے جانے میں بہت آسانی تھی۔ یہاں سے ایک ہی بس اس کے گھر کی طرف بھی جاتی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی نے گھر سنبھالا ہوا تھا، اس لیے وہ بڑی بے فکری سے گھروں کے کام کرتی۔ اس کا شوہر اپنے سامان کا تھیلا اٹھا کر ساتھیوں کے سہارے گھر سے تھوڑی دور نالے پر بنے پل کے نزدیک چٹائی بچھا کر بچوں کی چیزیں بیچا کرتا تھا۔ روز 70-80 روپے کی آمدنی ہو جاتی۔ وہ اسے سگریٹ پی کر ٹھکانے لگا دیتا۔ گھر چلانے میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ نہ تھا۔ معذور دے کر کبھی کوئی اس کو 20 یا 30 روپے کی بھیک بھی دے دیا کرتا تھا۔ خیرات بچوں کی چیزیں بیچنے سے زیادہ بن جاتی تھی۔ زونیا اپنے حالات میں اتنی گری ہوئی تھی کہ اسے کبھی لگی بندی زندگی باہر نکلنے کا خیال تک نہیں آیا۔ ادھر معروخ کی ساس کا رویہ تبدیل ہوتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ زونیا کو اس گھر کی ملازمت چھوڑنا پڑی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر اماں صدیق کے مکان پر پہنچی۔ پھولی سانسوں، غم اور رنج کا طوفان اٹھائے گلوکوز پی کر دل گھبرانے کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اماں صدیق کو فائقہ نے فون پر بتایا کہ زونیا نے معروخ کے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ فائقہ نے اماں صدیق سے شکایت کی۔ زونیا نے کام چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، 25 دن کی تنخواہ بھی نہیں لی۔ آج زونیا جب کام کرنے آئی تو انہوں نے اس سے پوچھا، زونیا کیا ہوا؟ معروخ بی بی کے گھر کام کیوں چھوڑ دیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائقہ نے مجھے دوسری بار فون کیا ہے۔ پتہ ہے اس نے کیا بتایا؟ کیا بتایا ہے اماں؟ تم نے بڑی بی کے کمرے سے سونے کا ہار اور سونے کی بھاری انگوٹھی چرائی ہے، اس لیے کام کرنے نہیں آ رہی ہے، بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر زونیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بڑی بی نے کہا ہوگا، یہ بڑھیا 1 نمبر کی جھوٹی ہے، ظالم بیہودہ عورت۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، گھر کی ڈور بیل بجی۔ زونیا دیکھ کون آیا ہے، دیکھ کر دروازہ کھولو، اماں نے کہا تھا۔ زونیا نے دروازہ کھولا اور فائقہ عبایا پہنے اندر آ گئی۔ زونیا نے اس کے آتے ہی کہا، صدیق سے کہا، ہاں میں کچھ کام کر کے آتی ہوں، تب تک آپ فائقہ بی بی سے بات کر لیں۔ اماں صدیق کے کچھ کہنے سے پہلے فائقہ نے زونیا کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ٹھہرو، وہ مجھے تم سے کام ہے، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ زونیا نے ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی، لیکن پھر اماں کی آواز بھی آئی، فائقہ اور معروخ دونوں تمہارے لیے پریشان ہیں، تم بات کر کے جاؤ۔ فائقہ کی زونیا کے ہاتھ سے گرفت بہت سخت تھی، وہ بڑی بے دلی سے آمادہ ہو گئی۔ اماں اور فائقہ برآمدے کی کرسی پر بیٹھ کے، زونیا ذرا ہٹ کے تخت نما چوکی پر بچوں کی کتابیں ہٹا کر بیٹھ گئی۔ فائقہ نے زونیا سے مخاطب ہو کر محبت اور نرمی سے بات شروع کی، سنو زونیا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم معروخ بی بی کے گھر سے سونے کا ہار اور انگوٹھی چرا کر بھاگ گئی ہو، پولیس کے ڈر و گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے گھر کام کرنا چھوڑ دیا۔ زونیا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس کی زبان سے کچھ بھی نہیں نکلا، وہ بس نفی میں گردن ہلاتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تب فائقہ نے پھر پوچھا، زونیا بتاؤ، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے ان کے سونے کا ہار اور انگوٹھی چوری کر کے چھپا لی ہے؟ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ اماں صدیق آپ خود بتا دیں، کیا میں نے پہلے بھی کسی کے گھر میں کوئی چوری کی ہے؟ نہیں زونیا، لیکن سونے کا ہار اور انگوٹھی کچھ نہیں تو 70-80 ہزار کے تو ہوں گے۔ ہزاروں کا مال کسی کی نیت خراب ہوتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ تم تو غریب ہو، ضرورت مند بھی ہو۔ اماں صدیق، زونیا ایسا کام کبھی نہیں کرے گی۔ زونیا کی ہچکیاں بند ہوگی، روتے ہوئے اس نے کہا کہ بلانت بھیجتی ہوں ایسے کام پر، چوری پر اللہ کرے کہ چوری کرنے والے کو جہنم کی سزا دے دے اللہ، جس میں وہ ہمیشہ پڑا رہے۔
اب سچ سچ بتاؤ، کھل کر بتاؤ کہ تم کام پر کیوں نہیں جا رہی؟ پیسے کی ضرورت سب کو ہے، تم نے 25 دنوں کی تنخواہ بھی چھوڑ دی، کہ تمہیں اپنی محنت کے پیسے نہیں چاہیے؟ زونیا مسلسل روئے جا رہی تھی، اس سے جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ آخر اس کی زبان سے نکلا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ زونیا تم ٹھیک کہہ رہی ہوگی، لیکن میں سچ سننا چاہتی ہوں، فائقہ نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اما صدیق نے اپنی کرسی چھوڑ دی اور زونیا کے پاس جا کر تخت پر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ روتی ہوئی عورت کو سینے سے لگایا، پیٹھ سے ہلائی۔ اتنی محبت پا کر زونیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماں صدیق، مجھے بچا لیجیے، میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ماروخ بی بی کے گھر سے ایک تنکا بھی چوری نہیں کی، اماں مجھے بچا لیجیے۔ 5-7 منٹ گزر گئے۔ زونیا اماں صدیق کے سینے سے لگی زور زور سے روتی رہی، اس کی سانسیں پھولتی جا رہی تھی۔ اماں صدیق کا شفقت بھرا ہاتھ اس کی پیٹھ سے ہلاتا رہا۔ فائقہ صورتحال میں چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ اماں صدیق نے پھر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے اور ریفریجریٹر سے ٹھنڈا پانی لانے کے خاموش اشارے کیے۔ فائقہ پانی لینے چلی گئی۔ اماں صدیق اپنے دوپٹے سے زونیا کے آنسو خشک کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ننھے بچے اور بچوں کے قرآن ناظرہ پڑھنے کا ٹائم شروع ہوا چاہتا تھا۔ گھر کے باہر شاید بچے ابھی آ ہی گئے تھے۔ فائقہ نے دروازہ کھولا، ایک بچہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ اماں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ حسن سنو، آج میں مصروف ہوں، تم باہر کھڑے ہو جاؤ اور جو بھی پڑھنے آئے اسے گھر بھیج دو، آج تم سب کی چھٹی ہے، کل وقت پر آ جانا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ زونیا سے پھر چمٹ گئیں اور بولیں کہ زونیا میری اچھی بچی، تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بالکل زور نہیں دوں گی، میں فائقہ کو بھیج کر ماروخ سے تمہاری 25 دن کی تنخواہ منگوا لوں گی، تمہیں وہاں جانا نہیں پڑے گا، جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تم بالکل پریشان نہیں ہونا، مجھے یقین ہے تم نے چوری نہیں کی ہوگی، بلکہ میرا خیال ہے تم نے زیور دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ فائقہ پانی مجھے دے دو، میں زونیا کو پلا دوں گی، میری بچی رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ 5 منٹ اور گزر گئے۔ صدیق کی صلح جو طبیعت اور مصلحتوں سے واقعے کو سنبھالنے کے اندر سے کشیدہ فضا معمول آنے لگی۔ زونیا اماں صدیق کی آغوش سے نکل کر فائقہ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ فائقہ کی ہر بات کا جواب دے دے گی۔ پھر اماں صدیق نے دیکھا کہ زونیا اٹھ کر فائقہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ لی۔ فائقہ بی بی، آپ میری محسن ہیں، آپ نے اس گھر میں مجھے کام دلوایا، آپ کی بہن ماروخ بی بی بھی میری محسن ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی ہیں، اتنی عزت دینے والی بیوی ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا، وہ اس بارے میں فکر مند رہتی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں۔ اماں صدیق اور فائقہ دونوں خاموشی سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ زونیا کے دل میں جوش مارتا اونچی لہروں والا نشیب کی طرح بہتا دریا بند توڑنے میں کامیاب ہو گیا، رسا پا کر یہ دریا اس کے منہ سے نکل پڑا۔ اس کی خاموش زبان ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اماں جی، فائقہ بی بی جی، کیا بتاؤں، ماروخ بی بی ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں، کہیں باہر نہیں جاتی، کبھی جاتی ہوں گی تو مجھے نہیں معلوم، وہ میرے کام کے وقت ضرور گھر پر ملتی، اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتی، اپنی ساس کا کمرہ، ان کا واش روم ہر روز صاف کرواتی، پھر اپنی ساس سے پوچھتی بھی کہ اماں زونیا نے سب کام کر لیا نا۔ ساس ماروخ بی بی سے بہت محبت کرتی تھی، فرسٹ فلور میں سب کام ماروخ بی بی مادر سے ہی کرتی ہیں، مہمان آتے تو بڑی بی بی سے ملنے آتے، ان کی مہمانداری، ان کے کھانے پینے کا خیال، ان کی مزاج پرسی ماروخ بی بی ہی کرتی۔ میں نے خود دیکھا اور ماروخ بی بی سے پتہ چلا کہ کھانے پینے، صفائی ستھرائی سب ساس صاحبہ سے اجازت لے کر ان کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ زونیا کی زبان کھل گئی تھی، اس لیے اماں صدیق اور فائقہ نے اس کی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، دونوں عورتیں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ فائقہ نے دیکھا زونیا کی دونوں مٹھیاں سختی سے بند تھی، اس کے چہرے سے کرب کے آثار نظر آنے لگے۔ فائقہ بی بی سنیے، زونیا نے بات پھر شروع کی، ساس صاحبہ کام کرواتی تو تانے بھی دیتی، بولتی نمک حرام، اچھی طرح کام کر، ٹالو نہ کرو کام کو، تنخواہ میں سے پیسے کاٹ لوں گی۔ اس بڑھیا کی باتیں مجھے بہت بری لگتی، لیکن میں کچھ نہ بولتی۔ ماروخ بی بی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بڑی بی کچھ بھی کہے تم پلٹ کر جواب نہ دینا، میں نے یہی کیا، میری تنخواہ اچھی تھی، ماروخ بی بی اتنی عزت کرتی کہ میں بڑی بی کی گالیاں پی جاتی، لیکن ایسا کیا ہوا مجھے نہیں پتا، مجھے بڑی بی میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ کیسی تبدیلی؟ فائقہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بات کرنے سے روک دیا۔ زونیا نے فائقہ کے ٹوکنے کو نظر انداز کر دیا، بات جاری رکھی۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑی بی اب مجھے نہ علمی بولتی اور نہ ہی کام چھوڑتی ہیں، وہ اپنا کمرہ اچھی طرح صاف کرواتی، واش روم دھلواتی اور 50 روپے میرے ہاتھ میں تھما دیتی، کبھی زیادہ بھی دے دیتی، کہیں کہ بس کا کرایہ بھی رکھ لو، میں خوش ہو جاتی، یہ روپے میرے لیے بڑی نعمت تھے۔ اس طرح 3 ہفتے گزر گئے۔ اب کبھی بھی بڑی بھی رات کا بچا سالن بھی مجھے دے دیا کرتی۔ ایک دن سالگرہ کا کیک بھی کھانے کو ملا، بڑی بی نے اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں کیک ڈالا، پھر کہنے لگی کہ یہی کھا لو، گھر لے کر نہیں جانا۔ فائقہ نے مجھے خبردار کر دیا تھا کہ بڑی بی بہت میٹھی چھری ہیں، ذرا سنبھل کر رہنا۔
وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ زونیا کی آنکھیں اب خشک ہو گئی تھیں، اس کی گفتگو میں اعتماد آ گیا تھا۔ بڑی بھی ہر روز میرے گھر کے بارے میں بچوں اور شوہر کے متعلق کچھ نہ کچھ بات کرتی۔ انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کرید کر پوچھا کہ میرا شوہر معذور کیسے ہو گیا۔ آج تک اتنی محبت سے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ میں نے تفصیل سے سارا واقعہ بتایا۔ ایک بڑی بلڈنگ بنانے والا ٹھیکیدار جو مالک کا بھائی تھا بڑا ظالم تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر میں 1000 دیے، کام سے نکارا اور الٹا الزام بھی لگا دیا۔ اوپر سے ملبہ گرنے کی جگہ سب مزدوروں کو دکھا دی گئی۔ انہیں اس جگہ سے دور رہنے کو کہا اور بولا کہ میرے شوہر دینوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہاں کھڑے نہیں ہونا۔ یہ اس نے غلط کہا تھا۔ اگر اس نے میرے شوہر کو خبردار کر دیا ہوتا تو وہ وہاں سے ہٹ کیوں نہ جاتا۔ بڑی بی نے مجھ سے ہمدردی کے لیے ٹھیکیدار کو جی بھر کے گالیاں دی۔ بولتے بولتے اس کی زبان پھر خشک ہو گئی۔ اس نے خود ہی ٹھنڈی بوتل اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا اور گھونٹ گھونٹ پی گئی۔ پھر اس کی زبان سے ایک فقرہ نکلا۔ آخر وہ منحوس دن بھی آ گیا۔ منحوس دن؟ فائقہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں بھی، منحوس دن، منحوس سے بھی زیادہ خراب دن۔ فائقہ بی بی، اماں آپ بھی سنیں۔ زونیا نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اماں صدیق کی طرف چہرہ کیا جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ کبھی اس کی گرفت سخت بھی ہو جاتی تھی۔ اس دن وہ معروف بی بی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میں 4 مہینے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور یہ پہلا دن تھا جس میں معروف بی بی گھر پر نہیں تھی۔ اماں صدیق مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا بلکہ جھوٹ بھی بولا تھا۔ سنیے، اس دن وہ بڑھیا گھر میں اکیلی تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ زونیا آج تیرا کام ہلکا ہے، بلکہ کام ہے ہی نہیں، میرا کمرہ ٹھیک ہے، واش روم بھی صاف ہے، تو روز کام کر کر کے تھک جاتی ہے، آج میں تجھے کچھ کھلاتی پلاتی ہوں، بریانی بھی کھلاتی ہوں۔ بریانی بھی شادی کی نیچے منزلہ بیٹا رہتا ہے، اس کی بیوی فریدہ سے تم ملی ہو نا؟ کل رات اس کی چھوٹی بہن کی شادی تھی، کھانا بہت بچ گیا، مجھے بھی اچھا خاصا مل گیا، تم یہاں پیٹ بھر کے کھانا، اپنے گھر کے لیے بھی لے جانا، جی بھر کے سب کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا، میٹھے میں گلاب جامن بھی ہیں وہ بھی لے جانا۔ بڑی بی نے ریفریجریٹر کھول کر پلاسٹک کے ایک بڑے سے شاپ پر یہیں سے پلیٹ بھر کے چاول نکالے، اس پر چکن کی بڑی بڑی بوٹیاں رکھی اور کچن میں رکھے مائکرو ویو اوون میں گرم کر کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ بریانی وہ بھی شادی ہال سے آئی ہوئی، کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا تھا۔ بریانی دیکھ کر دل ایسا مچلا کہ پلیٹ میں نکالے سب چاول مزے لے لے کر میں نے کھا لیے۔ کوک کی بوتل سے گلاس بھرا، وہ بھی پی لیا اور بڑی بی کے آگے صوفے پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پیٹ بھر گیا تھا، گھر کے لیے بھی اتنی ڈھیر ساری بریانی ملنے والی تھی، میرے تو بچوں کی رات بھی عیش میں گزر جائے گی۔ فائقہ بی بی، معروف بی بی نے کہا تھا کہ بڑی بی بہت میٹھی چھری ہیں، ان کے لہجے میں اتنی نرمی تھی، اتنا پیار تھا، وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں نوکرانی نہیں ان کی رشتہ دار ہوں۔ وہ کہنے لگی، زونیا میرے پیروں میں بہت درد ہے، سیڑھیاں چڑھنا نہیں چاہتی، تم اوپر جا کر یہ بریانی میرے بیٹے کو دے آؤ اور کمرے سے باہر اس کا واش روم ہے اسے بھی صاف کر دو، بس اتنا سا کام ہے۔ ان کا لہجہ اتنا میٹھا تھا، میں بغیر سوچے سمجھے تیار ہو گئی۔ اماں صدیق اور فائقہ بی بی، آپ کو بتاؤں بڑی بی نے پھر کیا کیا، اپنی الماری سے 100 کے 5-6 نئے نوٹ نکال کر کھانے کی میز پر رکھے، فریج میں سے بریانی کا بڑا شاپر نکالا اور وہ بھی نوٹوں کے پاس رکھ کر کہنے لگی کہ گھر جاؤ تو بریانی لے جانا اور یہ پیسے بھی۔ اب زونیا تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموش ہوگی۔ اماں صدیق نے اس کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کو اطمینان ہو گیا کہ وہ جس گھر میں بیٹھی ہے وہاں اس کے خیر خواہ ہیں، غم بانٹنے والے ہیں۔ اس کا اعتماد لوٹ آیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ان کے بیٹے کو دینے چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں شیطانی چکر میں پھنس جاؤں گی۔ ان کا بیٹا ایک چادر لپیٹے بستر پر بیٹھا تھا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ کمرے میں رکھی اور واپس لوٹنے لگی تو اس شیطان نے اپنے جسم کو ڈھانکنے والی چادر اٹھا کر پھینک دی اور تیزی سے آ کر اپنی باہوں میں مجھے جکڑ لیا۔ میں ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی مکار آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اس کے دونوں بازوں کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ میں اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ اماں، میری کوئی نیکی اللہ میاں کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میرے دل سے دعا نکلی، اللہ سے رحم کی دعا، شیطان سے بچنے کی دعا۔ میں حیران ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زبان سے کس طرح یہ الفاظ نکلے۔ ٹھہر، جلدی نہ کرو، کپڑے پھٹ گئے تو کیا پہن کر جاؤں گی؟ واش روم جانے دو، پھر دیر تک تمہارے پاس رہوں گی۔ مجھے یاد نہیں بی بی میرے الفاظ کیا تھے، میں نے ایسا ہی کچھ کہا ہوگا۔ وہ میرے جال میں آ گیا، اس نے اپنی پکڑ چھوڑ دی۔ میں پیچھے 2 قدم ہٹ گئی، ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں واش روم جا کر واپس آ جاؤں گی۔ اس طرح میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کیسے ہوا مجھے بالکل بھی نہیں معلوم۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کے دونوں بیٹ کھینچ کر فوراً بند کر دیے اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازہ بہت مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا،
آسانی سے کھل نہیں سکتا تھا، نہ توڑا جا سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں نے اس کو کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ دروازے سے زور آزمائی کر کے چیخنے چلانے لگا، ماں بہن کی گالیاں اور جانے کیا کیا کہتا رہا۔ میں اس سے بچ کر نکل گئی، نیچے اترنے کے لیے بھاگی، لیکن معلوم ہوا سیڑھیوں سے اترنے کا گیٹ دوسری طرف سے بند تھا۔ بڑی بی نے میرے فرار ہونے کا راستہ روک دیا تھا۔ وہ بہت خبیث عورت تھی، میں اس شیطان سے تو بچ گئی۔ وہ ذلیل آدمی کمرے سے گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی اماں کو آوازیں دی، اماں مجھے کمرے سے نکالو، وہ کمینی مجھے کمرے میں بند کر کے باہر بیٹھی ہے۔ یہ لوگ اوپر نیچے فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، فائقہ بیچ میں بول پڑی، مجھے معلوم ہے ان کے گھر میں انٹرکام ہے، یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا زونیا؟ ہونا کیا تھا؟ بڑی بی فون سن کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیٹے کی مدد کو آئی اور کنڈی ہٹا کر وہ جیسے ہی آئی میں نے اسے دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور سیڑھیوں کے کھلے گیٹ سے نیچے اتر گئی اور لوہے کے دروازے میں کنڈی لگا کر ان لوگوں کے اترنے کا راستہ بھی میں نے بند کر دیا۔ اب بیٹے کے ساتھ ماں کی زبان سے گالیاں سننے کو مل رہی تھی۔ بڑی بھی اتنی مکار عورت تھی، چیخ چیخ کر مجھے سنانے لگی، پولیس میں رپورٹ کروں گی، چوری کا پرچہ کٹواؤں گی، پیسے اور زیور چوری کر کے بھاگ گئی، میں وہاں سے فرار ہو کر آ گئی۔ بڑی بی نے جو میرے لیے میز پر بریانی رکھی تھی اور پیسے رکھے تھے میں وہیں چھوڑ آئی۔ اس کے بعد میں بس پکڑ کر کسی نہ کسی طرح اماں صدیق کے گھر آ گئی۔ آگے کی بات اماں کو پتا ہے، میں نے اماں سے جھوٹ بولا، جو کچھ ہوا اسے چھپا دیا۔ اب زونیا پھر سے اماں صدیق سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ اماں صدیق نے اس کی پیٹھ سہلائی، شکر کرو تم بچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، زونیا بے آبرو ہونے سے بچ گئی۔ اب آپ لوگ آگے کی سنو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مجھے معروف نے بتایا کہ اس کے دیور شاکر علی کا دماغ پھر الٹ گیا۔ ایک روز اس نے اپنے علاج کی 2-3 دن کی دوا ایک ساتھ کھا لی تاکہ آرام آئے۔ سکون اور نیند کی دوا زیادہ ہوگی تو وہ بستر پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ بعد میں اٹھا تو واش روم کے فرش پر گرا پڑا ملا۔ کونی کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے۔ اس کے گرنے اور واش روم میں تڑپنے کو 8-10 گھنٹے گزر گئے۔ تب بھائیوں کو اور اماں کو پتہ چلا، جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل لے گئے، آپریشن کر کے ہڈی سیٹ کی۔ اب وہ بستر پر معذور پڑا ہوا ہے، ماں اور بھائیوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ماں اس کو کھانا کھلانے جاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ ماں رخ کہتی ہے کہ وہ اب نماز پڑھنے لگی ہے، پہلے جیسی نہیں رہی، خاموش رہتی ہے۔ اماں صدیق نے کہا، فائقہ کچھ بھی ہو، اللہ اس عورت پر کرم کرے۔ اماں آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اس ظالم عورت، اس سازشی بڑھیا کے لیے؟ فائقہ بولی، ہاں فائقہ، وہ ماں ہے، عورت ہے، اس کا شوہر زندہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ روگ اس کی جان کو چمٹ گیا ہے، نہ اسے زہر دے کر ہلاک کر سکتی ہے، نہ زندہ رہنے میں اس کی خاطر خواہ مدد۔ تم ہی بتاؤ، کیا میں اس کے لیے زبان سے کوئی کلمہ خیر نہ نکالوں؟ ایسی آزمائشوں سے ہمارا پالنے والا سب کو محفوظ رکھے۔ وہ نماز پڑھنے لگی ہے۔ شاید اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے کی جانے والی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا۔ کیا معلوم اس نے اللہ کے آگے سجدے میں گر کر توبہ کر لی ہو، کیا پتا خالق کے کائنات نے اسے معاف کر دیا ہو۔ یہ روگ اس کی جان لے کر چمٹ گیا ہے، کیا پتا خالق کے کائنات نے اسے معاف کر دیا ہو۔ زونیا تم بھی اسے معاف کر دو، مجھے کر دو بیٹی، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند ہو گئی۔